چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ فارغ اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کوئی منزل نہیں ملتی۔ زندگی کی ٹرین کو پٹری پر لانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ اس کوشش میں کبھی جیت بھی جاتا ہے اور کبھی ہار بھی جاتا ہے۔ اگر آپ جیت گئے تو رب کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ ہار گئے تو اپنی ہاتھ سے سیکھیں، ہمت نہ ہاریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں پوری زندگی ناکام رہوں گا، میں اب ایک ناکارہ انسان ہوں، بلکہ دوبارہ میدان میں کامیابی کی امید لے کر اتریں، اور اپنی پہلی ہار میں جن وجوہات کی بنا پر غلطیاں ہوں ان کی اصلاح کریں۔ اچھا سوچیں گے تو اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بہت ساری گائیں گھاس چرتی تھیں اور پیاس کے وقت پانی پینے جاتی تھیں۔ جب کبھی ان پر مگرمچھ حملہ کر دیتا سب گائیں بھاگ جاتی، لیکن ایک دن ایک گائے کا پاؤں مگرمچھ نے پکڑ لیا۔ اب گائے کے لیے زندگی اور موت کا کھیل شروع ہو گیا۔ گائے نے اپنی زندگی بچانے کی جدوجہد شروع کر دی اور مگرمچھ اپنی بھوک مٹانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ تھا کہ اس کی ہمذات گائیں دور کھڑی اس کشمکش کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، مگر کوئی ایک بھی گائے اس کی مدد کو نہیں آ رہی تھی۔ پکڑی جانے والی گائے مگرمچھ کو پانی سے باہر تک کھینچ لائی۔ مگرمچھ نے بھی پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ آج شکار کر کے ہی چین لے گا۔ گائے کی ہمت جواب دینے لگی۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے ہم قبیلہ کو دیکھتی رہی اور گردن جھکا دی۔ اس اثنا میں مگرمچھ اسے دوبارہ گھسیٹ کر پانی میں لے گیا۔ وہ ایک بار پھر امید بھری نگاہوں سے دور کھڑی اپنی دوستوں، رشتہ داروں کی طرف دیکھتی رہی، جن کے ساتھ وہ ہر روز پانی پینے آتی تھی، لیکن دوسری گائیں حسب معمول محو تماشا رہیں، مگر وہ اپنا بھرپور زور لگاتی اور پانی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں مگرمچھ نے اس کی ٹانگ کو بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اب گائے بھی مصمم ارادہ کر چکی تھی کہ اس نے خود کو حالات کی رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا، لیکن طاقتور مگرمچھ کے آگے وہ ہمت ہارنے لگی۔ مگرمچھ اسے آہستہ آہستہ گہرے پانی میں لے جانے لگا، لیکن یہاں پر قدرت اپنا کھیل شروع کر دیتی ہے۔ دو دریائی گھوڑے گائے کی مدد کو آ جاتے ہیں، جو اپنی بھرپور طاقت کے ذریعے اسے مگرمچھ سے آزاد کرا دیتے ہیں، اور زخمی گائے پانی سے باہر آ جاتی ہے، اپنی جان بخشی پر خدا کا شکر ادا کرتی ہے۔ یہ زندگی آپ کی ہے اور اسے آپ نے ہی گزارنا ہے۔ لوگ صرف تماشائی ہوتے ہیں۔ حالات سے لڑنا انسان میں خود ہوتا ہے۔ زندگی کی جنگ اکیلے لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا صرف تعریف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ مرنے سے پہلے یہ کن حالات سے گزر رہا تھا، یا جینے سے پہلے وہ زندگی کی کتنی مشکل اور اذیت ناک لڑائی لڑ رہا تھا۔ کامیابی کے لیے ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ یقین، مصمم ارادے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت ضروری ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو کرنے اور سیکھنے کے لیے وقت دیں۔ اپنی ساری توجہ سے بذات خود باریک بینی سے جائزہ لیں۔ زندگی میں جب بھی کامیابی ملے اسے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روزمرہ زندگی کا ایک حصہ سمجھ کر قبول کیجیے۔ ناکامی کی صورت میں اپنی ذات یا کسی اور کو الزام دینے سے بہتر ہے کہ اسے دل سے قبول کر لیا کریں۔ اپنی غلطیاں تسلیم کرنا سیکھیں۔ محض انا کی وجہ سے اپنی غلطیوں سے نظر پوشی کرنا آپ کو منزل مقصود سے دور کر دے گا۔ آپ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ غور کریں کہ اس میں آپ کا حصہ کتنا ہے اور بیرونی عناصر نے کیا کردار ادا کیا۔ پھر سبق حاصل کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اپنے قدم نہ روکیں۔ تسلسل کے ساتھ محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ جو نوجوان کسی کام کو تسلسل کے ساتھ کرتے رہتے ہیں وہ اپنی ناؤ کو ایک دن ضرور ساحل تک پہنچا کر رہتے ہیں۔ مقصد پانے کے لیے اپنے سے بہتر اور کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ وہ لوگ کہاں کہاں تک بہتر ثابت ہوئے۔ یاد رکھیے، لوہے کی اصل پہچان آگ کی بھٹی سے نکلنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ خود پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ پوری دنیا مخالفت کرے تب بھی آپ اپنے صحیح موقف پر دل جمی سے ڈٹے رہیں۔ یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ بغیر محنت کے
ایک دم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ جیسے چونٹی اپنے عزم و حوصلے کے بال بوتے پر بڑے سے بڑا مارکا سر کر لیتی ہے اور اس کی ننھی منی جسامت منزل تک پہنچنے کے احساس کو کسی بھی طرح کمزور نہیں کرتی۔ جب ایک چونٹی کا یہ حال ہے تو نوجوان نسل کا عزم و حوصلہ کتنا بلند ہونا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ مشکل کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ جیت انہی کا مقدر ہوتی ہے جنہیں اپنے جیتنے کا یقین ہے۔ اے دل تجھے قسم ہے تو ہمت نہ ہارنا، دن زندگی کے جیسے بھی گزرے گزارنا۔ اے دل تجھے قسم ہے تو ہمت نہ ہارنا۔ الفت کے راستے میں ملیں گے ہزار غم، بن جائے جان پر بھی تو غم سے نہ ہارنا۔ رونے سے کم نہ ہوں گی کبھی تیری مشکلیں، بگڑے ہوئے نصیب کو ہنس کر سنوارنا۔ دنیا ستم کرے تو نہ کرنا کوئی گلہ، جو تیرے ہو چکے ہیں تو ان کو پکارنا۔ اے دل تجھے قسم ہے تو ہمت نہ ہارنا۔ تو دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو پیار سے دبائیں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام۔